والیتاما، یتیموں کے بارے میں ظاہر سی بات ہے یتیموں کا جو معاشرہ تھا، یتیم بہت ہی اس عرب کے معاشرے میں خصوصیت کے ساتھ آج بھی دنیا میں جو یتیم ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، کوئی ان کی خیرخواہی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے۔ اور یتیموں کی خبرگیری کے نام پہ جو آرگنائزیشنز چل رہی ہیں، جو تنظیمیں چل رہی ہیں، وہ تنظیمیں بھی اپنا پیٹ پہلے بھرتی ہیں اور اس کے بعد یتیموں کی خبر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیموں سے، دوسرا یہ کہ یتیموں کو منحوس مانا جاتا تھا عرب کے معاشرے میں، کہ گویا یتیم ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، گویا یہ منحوس شخص ہے کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا، یہ ان دونوں انگلیوں کی طرح سے، جیسے یہ دونوں انگلیاں بالکل قریب ہیں، ملی ہوئی ہیں، ویسے ہی کل قیامت کے دن ہم دونوں پاس پاس ہوں گے، بالکل قریب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا وہ انسان جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، اس کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اگر تم کو میرا قرب چاہیے، میری بارگاہ سے قریب بیٹھنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن قریب بیٹھنا چاہتے ہو، تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو یہ شان رہی کہ آپ نے اعلان نبوت سے قبل بھی ایسوں کی مدد فرمائی ہے، ایسوں کے بوجھ کو اٹھایا ہے، جیسا کہ ہم سے پیشر و خطیب حضرت مولانا ذکی صاحب نے ذکر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ آپ نے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں، آپ کی خصوصیات میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کمزوروں میں مسکین بھی ہیں۔